یہ عزاداری معمولی چیز نہیں ہے. ایک عزاداری میں اتنے بینیفٹ ہیں, ہم خالی ایک بینیفٹ لے لیتے ہیں, وہی بہت بڑا. شہزادی ہم سے خوش, ہمارے آنسو ان کے رومال میں جمع ہو جائے, اس سے بڑا بینیفٹ کیا؟ یہ آنسو ہمیں جنت میں لے جائیں گے, اس سے بڑا بینیفٹ کیا؟ لیکن اور بہت سے بینیفٹ ہیں جن میں ایک تقویٰ بھی. امام رو رہے ہیں, کسی نے جا کے کہا مولا آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہا کہ کیا تو چاہتا ہے میرا رونا کچھ کم ہو؟ یہ الفاظ میرے مفہوم. مولا کربلا کے غم میں تو رونا کم ہو یہ کوئی نہیں چاہے گا, لیکن مولا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کہا دو کام کبھی نہ کرنا, شراب کبھی نہ پینا, جوا کبھی نہ کھیلنا. کہاں عزاداری ہو رہی ہے, کہاں شراب جوا؟ کہا اس لیے کہ جب ہم یزید کے دربار میں لے جائے گئے تھے تو وہ ظالم اس وقت شراب پی رہا تھا اور جوا کھیل رہا تھا. پھر عجیب جملہ ہے, مومن تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. جیسے میں نے کہا نا کہ چھٹے امام کا جملہ کہ اللہ مجھے بہرا کر دے اور اندھا کر دے, امام کا جملہ نہ ہو تو میں پڑھ سکتا ہوں؟ اسی طرح یہ جملہ مومن تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. اگر فزیکل لوگ بیٹھے ہوتے میں بھی ہمت نہیں کرتا. کیا جملہ؟ یہ شراب اور جوئے کو ملایا یزید نے. چوتھا امام کہہ رہا وہ جوا کھیل رہا, جب کوئی بازی جیت جاتا ہے تو جام اٹھاتا ہے, شراب پیتا ہے, آدھی خود پیتا ہے, آدھی اس تشت میں ڈالتا ہے جس میں کیا ہے خود ہی سمجھ جائیے. اب امام فرماتے ہیں جہاں میں کسی کو شراب میں دیکھوں یا جوئے میں دیکھوں مجھے دربار یزید یاد آ جاتا. مومن کبھی امام کو دربار یزید یاد نہیں دلائے گا. دیکھیں میں جملہ بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے. مومن یہ تو برداشت کر لے کہ چوتھے امام کو کربلا کے مصائب یاد آئیں, یہ تو برداشت کر لے. یہ برداشت نہ کرے کہ چوتھے امام کو اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے کھلے سر یاد آئیں. دربار یزید